امام حسین اپنی مناجات میں ارشاد فرماتے یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. امام حسین کی مناجات کا حصہ. یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. میرے رشتہ دار میرا احترام کریں، میرے رشتہ دار میری تعظیم کریں، رشتہ دار میرا خیال کریں، میرا احترام کریں. یہ جو رشتہ داروں کی تعظیم ہے نا، یہ سچی ہے. رشتہ دار اگر کسی کا احترام کسی رشتہ دار کا کر رہے ہیں، وہ سچی ہے جی، کیونکہ وہ جلوت کو بھی دیکھتے ہیں تو خلوت کو بھی دیکھتے ہیں، وہ تنہائی کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں اور وہ مجموع کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں. رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اور سب سے زیادہ رشتہ داروں میں جس کی گواہی، جس کی تصدیق، جس کی گفتگو معتبر شمار کی گئی ہے، ان میں زوجہ ہے. زوجہ یہ اور زیادہ خلوت سے آشنا ہے. یعنی ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ خلوت سے دور ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جیسے جیسے بچہ جوان ہوتا ہے، ماں باپ اس بچے کی خلوت سے، اس بچے کی تنہائی سے دور ہو جاتے ہیں. مگر اس کی تنہائی کے جو حالات کو جاننے والا رشتہ ہے نا، وہ زوجہ کا رشتہ ہے. لہذا زوجہ ہی اگر شوہر کے خلاف ہو جائے تو یہ انتہائی خطرناک ہے، یا شوہر کے حق میں ہو جائے تو یہ انتہائی حسن ہے. لہذا نبی مکرم پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی زوجہ ہے. یہ خود نبی کی صداقت پر ایک بہترین دلیل ہے. حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر بتایا یہ ہے زوجہ. اور ایک بھائی کی گواہی مولا علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. تاریخ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، آج اتفاق سے کچھ گفتگو اس عنوان سے بھی آنی ہے. عرض کر رہا ہوں کہ شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے اپنے ہی گھر سے گواہی آئی. گواہی کیا آئی بھائی؟ توجہ چاہوں گا اب اس مرحلے پر. گواہی کیا آئی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے. گواہی کون دے رہا ہے؟ بچہ. 3 مہینے کا بچہ جو زلیخا کا رشتہ دار بچہ ہے، بھانجا ہے زلیخا کا، وہ کہہ رہا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت وہو من الکاذبین، فصدقت یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اچھا، ایک تو پیغام یہ ہے کہ صرف کسی کو سچا کہہ دینا کافی نہیں ہے، جھوٹے کو جھوٹا بھی بولو، یہ کافی نہیں ہے. یعنی وہاں پر پوری بات یہ ہے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت تو یہ سچ کہہ رہی ہے، یہ حملہ کر رہے تھے، ہاتھ بڑھایا ہوگا بچنے کے لیے تو قمیص پھٹ گئی، تو یہ سچ کہہ رہی ہے کہ اس نے حملہ کیا ہے. اور یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے پھر جو کہہ رہا ہے کہ اس نے، اگر یہ نہ بولا ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیا نہ بولا ہوتا؟ ہیا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے دعوت دی تھی برائی کی طرف. اگر یہ نہ بولا ہوتا تو یہ بچہ بھی کیسے بولتا کہ مثلا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھئی بولیں گے تو پتہ چلے گا نا کیا بولا ہے، جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے، بولو تو صحیح. یہاں کہنے لگا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر آگے آ کے کہتا ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قمیص تو کیا؟ فَكَذَبَتْ، تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف جو ہے وہ سچوں میں سے ہے. اب اس آیے کریمہ میں جس بحث کی طرف آج میں، اللہ کرے کہ میں اپنی بات کو منتقل کر پاؤں. دیکھیے میرے عزیزو، گواہی حدثن نہیں ہوتی، حسن ہوتی ہے. گواہی اندازوں پر نہیں ہوتی، گواہی تخمینوں پر نہیں ہوتی، گواہی گمان اور خیال پر نہیں ہوتی، گواہی انحسن ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے. یہ بچہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے دیکھا ہے، یہ بچہ گمان لے کر آ رہا ہے، یہ بچہ خیال پیش کر رہا ہے. دیکھیے عدالت میں جو وکلا دلائل دے رہے ہوتے ہیں وہ انحسن، آنکھوں سے دیکھے ہوئے دلائل نہیں ہوتے، انحدثن ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، افکار ہوتے ہیں. وکیل صاحب اور جج صاحب بھی جب فیصلہ دیتے ہیں تو وہ انحسن فیصلہ نہیں دیتے. جج نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا تھا، فیصلہ دے رہا، میں نے خود دیکھا ہے میں فیصلہ لکھ رہا ہوں، نہیں، وہ بھی خیال اور گمان کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے. فیصلہ جج گمان اور خیال کی بنیاد پر جب دیتا ہے جب اس فیصلے کی رد میں کوئی چیز نہ ہو. وہ جو حدث، وہ جو گمان، وہ جو خیال، وہ جو اندازے، وہ جو صغرا خبرا، وہ جو ہے وہ جملوں کو جوڑ کر اور جو ہے وہ دلائل کو جوڑنے کے بعد وکیل اپنا مقدمہ بناتا ہے. تو جج بھی اگر فیصلہ دیتا ہے، قاضی بھی اگر فیصلہ دیتا ہے تو وہ حدث کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، جی خیال کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے، جب تک کہ اس کا معارض نہ ہو، جب تک کہ اس فیصلے کا معارض نہ ہو، رد میں کوئی اور چیز نہ آئے.
وہ کہتا ہے اس کے رد میں کوئی چیز نہیں آ رہی، گمان ٹھیک ہے، اندازے بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ جو گواہی دی جاتی ہے اس کی دو قسمیں، خلاصہ کر رہا ہوں، اس کی ایک قسم ہے ان حدثن، گمان، خیال، تصور کی بنیاد پر، اور ان حسن، آنکھوں سے دیکھنے کی بنیاد پر۔ عقائد کے اندر اور احکامات کے اندر گواہی کے شرائط مختلف ہیں۔ احکامات میں گواہی کے لیے، اچھا ایک تو یہ موضوع، دوسرا موضوع یہ تو بچہ ایک ہے بھائی، یہاں تو کہا گیا کہ 2 مرد ہوں یا 2 عورتیں ہوں یا 1 مرد ہو، جب گواہی قبول کی جائے گی عدالت یہ کہتی ہے کہ 2 عورتیں یا 1 مرد گواہی دے تو گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ تو بچہ ہے، نہ مرد کہلائے گا نہ 2 عورتوں کا عنوان آئے گا، کیسے اس کی گواہی کو اللہ قبول کر رہا ہے؟ پہلا سوال تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ رکھا کہ گواہی حسن ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا، میرے سامنے ہو رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ کام انجام دے رہا ہے، توجہ میرے ساتھ رہے، آواز تو جا رہی ہے نا آپ کو؟ جی، میں نے یہ کام دیکھا، یہ جو ان حسن، حس، حواس خمسہ، آنکھیں، زبان، جی حواس خمسہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، باصرہ، سامعہ، یہ ہیں حواس، یہ حس ہے، حس، حواس 5 ہیں۔ سن لیا تھا، یہ بول رہے تھے، میں نے سنا ہے، گواہی ہو گئی، ان حسن ہو گئی۔ انہوں نے اس کو تھپڑ مارا تھا، میں نے دیکھا تھا آنکھوں سے، ان حسن ہو گئی۔ ایسا ہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ میرے سندل کے درخت کو انہوں نے کاٹ کے جلا دیا، مقدمہ آ گیا عدالت میں۔ انہوں نے کہا میں نے آگ لگتے ہوئے تو دیکھی تھی اور میں نے سندل کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر سندل کی خوشبو بھی جلتے ہوئے درخت کی سونگھی تھی۔ اب یہ سونگنے کے ذریعے سے بات مضبوط ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور جتنے بھی حواس ہیں، حسی ہوتی ہے گواہی، حدثی نہیں ہوتی۔ وکلا تو حدثن گفتگو کرتے ہیں، جج بھی معارض نہ ہو تو حدثن فیصلہ سنا دیتا ہے۔ بات روشن ہے یا نہیں؟ تھوڑی گردن ہلائیے، بات روشن ہے۔ تو جج بھی فیصلہ سنا دیتا ہے اگر معارض نہ ہو۔ پہلے تو یہ مسئلہ کہ یہاں تو حدثی گواہی ہے، حسی گواہی تو نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر پیچیدہ یہ ہے کہ یہ تو بچہ ہے، بچے کی گواہی کیسے مان رہے ہو؟ بات کہیں اور تک جائے گی۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ کہ فلاں صاحب نے پڑھا۔ علی کہاں ہے؟ کہ وہ بچے تھے۔ بھائی سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ سرکار دو جہاں کا، نبی کا، اللہ کا۔ کہنے لگے سب سے پہلے تو فلاں صاحب نے پڑھا۔ تو بھائی علی نے پڑھا، علی نے تو ان سے پہلے پڑھا۔ کہاں علی نے پہلے ضرور پڑھا، مگر علی بچے تھے۔ تو یہ گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، شہادت دے رہے ہیں، محمد رسول اللہ، مولا علی شہادت دے رہے ہیں، مولا علی کو کہہ رہے ہیں بچے تھے۔ تو میں علی کے بچپنے کی گواہی توحید اور گواہی رسالت قبول نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر 2 بچوں کی گواہیاں، ایک زلیخا کا بچہ بھانجا اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں کہنا کہ میں نبی ہوں۔ یہ 2 گواہیاں تم نے کیسے قبول کر لی؟ یہاں کیوں نہیں کہتے کہ بچے کی گواہی ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ توجہ چاہوں گا، جبکہ بچے کی گواہی احکام میں قبول نہیں کی جائے گی، حرام حلال میں قبول نہیں کی جائے گی، مگر بچے کی گواہی عقائد میں قبول کی جائے گی۔ جی میں لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں، علمی تر کر لیتا ہوں اس لفظ کو۔ دیکھیے بچے کی گواہی احکام فقہی میں ایک عورت کی اور بچے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی احکام فقہی میں، لیکن احکام عقلی میں بچے کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جو گواہی آ رہی ہے نا بچے کی، یہ احکام فقہی میں نہیں آ رہی، یہ احکام عقلی میں آ رہی ہے۔ مولانا یہ احکام عقلی میں گواہی آ رہی ہے، اور اللہ کی توحید پر گواہی، رسول اللہ کی رسالت پر گواہی احکام فقہی نہیں ہے، احکام عقلی ہے۔ جی عقلی مسئلہ ہے، اللہ ہے، عقلی مسئلہ ہے یا نہیں؟ اور اللہ ہے تو کسی کو نمائندہ بھیجے گا، رسالت کا مسئلہ عقلی ہے یا نہیں؟ جس کے اوپر اللہ نے جس کے لیے ذمہ داری لی ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اس کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پر لی ہے، تو نبی رسول امام بھیجے گا یا نہیں؟ نبوت کا مسئلہ فقہی نہیں ہے، نبوت کا مسئلہ فقہی نہیں ہے، نبوت کا مسئلہ عقلی ہے۔ اور عقلی امور کے اندر بچے کی گواہی بھی چلے گی،
عقلی امور میں تو ایک چڑیا چہک رہی ہوگی تو اس کی بھی مان لی جائے گی. اگر کسی کبوتر کے بولنے سے بات سمجھ میں آ جائے تو عقلی مسئلے میں اس کی بات بھی مانی جائے گی. آبشار کے گرنے سے، پرندوں کے چہچہانے سے بھی عقلی مسئلوں کو مانا جائے گا. یہاں پر ایک بچہ گواہی دے رہا ہے، اور بچہ گواہی فقہی معاملات میں نہیں دے رہا بلکہ عقلی معاملات میں گواہی دے رہا ہے. لہذا عقلی معاملات میں گواہی کی وجہ سے اس بچے کی گواہی قبول کی جائے گی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی قبول کی گئی. نبوت عقلی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جب کہا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم علیہ السلام سے کہ تمہارا تو باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ تو اللہ نے حکم دے دیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ مریم تمہیں چپ کر روزہ رکھنا ہے، جواب ہی نہیں دینا ہے. جہاں اللہ خاموش رہنے کی بات کرے گا تو پھر کسی اور سے بلوائے گا. تم میرے اوپر چھوڑو، تم خاموش رہنا. اب ادھر وہ خاموش رہنے کا حکم، ادھر وہ تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا. قدیسہ ہیں حضرت مریم، مقدسہ بیوی ہیں حضرت مریم، ان پہ الزام آ رہا ہے کردار کی کمزوری کا. تو حضرت مریم کو حکم ہے خاموش رہو. تو جب یہ بار بار بولنے لگے تو کیا کرتے؟ زبان سے تو بولنے کا حکم نہیں ہے. فاشارت الیہ، قرآن کہہ رہا ہے حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو وہ بول رہے تھے، وہ اشارہ کر رہی تھی، وہ بول رہے تھے، وہ اشارہ کر رہی تھی. تو کہنے لگے کیفا نکلم، کیا چاہ رہی ہو، اس سے بات کریں ہم؟ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کیا چاہ رہی ہو، اس سے بات کریں. حضرت مریم سے کہنے لگے کیفا نکل، یہ سارے کہنے لگے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے کا بچہ ہے ہم سے کیسے بات کرے گا وہ؟ جیسے ہی انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ایک نبی کو بچہ مانا تو پھر فوراً قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، اور بولنے میں فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہاں بھی شاہ صاحب تشریف لائیے، یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی میں یہ بچہ بولا، اور بچے نے بات یہ کی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں. بول تو دونوں رہے تھے، بول دونوں رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا، دعوت دی، ایک کہہ رہی تھی کہ اس نے حملہ کیا میرے اوپر. تو بچے نے یہ گواہی دی. بحث بڑی حسین ہے آج کی، اس میں سے ایک دوسرا عنوان ایک میں بیان کر چکا. دوسرا عنوان یہ ہے کہ جو اہل کی گواہی ہے نا، یہ جو اہل کی گواہی ہے، گھر سے گواہی ہے، یہ گواہی بہت مضبوط گواہی ہوتی ہے. گھر والے اگر خلاف گواہی دیں تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ گواہی دینے والا خود اگر عرفاً معصوم ہو. بچے کو کیا کہتا ہے عرف؟ ہمارا سماج کیا کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ معصوم ہے. یا اگر 4 سال کا بچہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو کہتا ہے چھوڑ دو، معصوم ہے. ایسا ہی ہے، معصوم تو 14 ہے بھائی، یہ ہر بچہ معصوم بنا دیا انہیں. یہ کیا ہوا کہ معصوم ہے؟ یہ عرفاً ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بے خطا ہے، اس لیے کہ اس کا ارادہ گناہ کا نہیں تھا. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ارادتاً غلطی نہیں کرتا، وہ ارادتاً گناہ نہیں کرتا، ہو جاتا ہے اس سے. جب ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں تو معصوم ہے، اسے چھوڑ دو. بچے کی گواہی عقلی امور میں، اور وہ بھی گھر کا بچہ ہو، اپنا ہی بچہ ہو، اس کے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ پایا. فیصلہ اسی بچے نے اس وقت سنا دیا کہ یوسف گناہگار نہیں ہے، زلیخا گناہگار ہے.